آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اعزازات کی چمک، کتاب کی خوشبو اور شاعری کا جادو۔ اورنگ آباد میں ادب کی ایک یادگار رات رقم ہو گئی۔ JP سعید ایوارڈ تقریب اور آل انڈیا مشاعرے نے سامعین کو رات بھر اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ تعلیم کے میدان میں اورنگ آباد کا بڑا کارنامہ۔ اسکول کھلتے ہی 1,40,000 طلبہ کے ہاتھوں میں پہنچی نئی درسی کتابیں۔ 100% تقسیم نے میونسپل انتظامیہ کو سرخیوں میں لا کھڑا کیا۔ گربھاشوئی کے کینسر سے بچاؤ کے لیے ہنگامی تیاریاں۔ اورنگ آباد کے میونسپل اسکولوں میں طالبات کی خصوصی ویکسینیشن مہم شروع۔ والدین کے تعاون سے 100% ہدف حاصل کرنے کی اپیل۔ اور مراٹھواڑہ میں پانی کا بحران مزید سنگین۔ جائیکواڑی ڈیم صرف 26% ذخیرے پر پہنچ گیا۔ 4,000 صنعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ پانی کی کٹوتی سے روزگار اور معیشت کو بڑا جھٹکا لگنے کا خدشہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حج ہاؤس اورنگ آباد میں اردو ادب کا وقار پھر بلند ہوا۔ ملک بھر کے نامور شعراء نے اپنے کلام سے سامعین کو محفوظ کیا۔ JP سعید ایوارڈز کی تقریب اور نئی خوشبو کی رسم اجرا نے ادبی محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ مطلع ادب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ اس باوقار تقریب میں صبا منیر احمد کے شعری مجموعے نئی خوشبو کا اجرا معروف سماجی و تعلیمی شخصیت شہاب افسر خان کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ تقریب کے دوران معروف فکشن نگار نور الحسنین اور تعلیمی و ادبی خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر زاہدہ اقبال صدیقی کو JP سعید ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس تقریب کی صدارت ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی نے کی، جبکہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کر کے تقریب کی رونق میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر ارتکاز افضل نے فرمائی۔ مشاعرے میں ملک کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ممتاز شعراء نے اپنا کلام پیش کیا اور سامعین سے بھرپور داد وصول کی۔ مشاعرے میں خان شمیم، اسلم مرزا، عبید اعظم اعظمی، آتش رضا، حمید اقبال صدیقی، ڈاکٹر سلیم محی الدین، یوسف دیوان، ڈاکٹر قمر صدیقی، ڈاکٹر ذاکر احمد ذاکر، جاوید احمد ندا، ڈاکٹر غزالہ پروین، صبا منیر احمد، ڈاکٹر رشید اشرف خان، عامر مسعود اور بلال انور نے اپنے کلام سے سامعین کو محفوظ کیا۔ ادب اور شاعری کے اس یادگار اجماع نے نہ صرف اردو زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا، بلکہ شہر اور ملک بھر کے شعراء و ادب و نوازوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ادبی روایت کو بھی مضبوطی بخشی۔ اس کے صدر، اس کی نائب صدر محترمہ، اس تقریب میں شامل مہاراشٹر اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے 9 نامزد، اب اتنے 9 بھی نہیں رہے، جناب حسین اختر صدیقی صاحب، ہمارے شہر کے معروف و معتبر افسانہ نگار محترم مقام جناب محمود شکیل صاحب، اس تقریب کے تمام بھی مہمانان خصوصی، سامعین میں موجود افسانہ نگار، سوشل ورکرز، ناقد، شاعر، ناول نگار، نظم نگار، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ صبا منیر کی اس تصنیف پر، غزلوں کے اس انتخاب پر جو انہوں نے شائع کی ہے، انہیں اپنی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے مبارکباد پیش کروں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ تالیوں کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں، چونکہ اس کتاب کا افتتاح ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گی، لہٰذا اس کتاب کے محاسن، اس کے رموز، اس کے شعری رموز پر آپ تمام لوگ غور و خوض کریں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب پر سے حاصل تبصرے بھی آپ حضرات کریں گے۔ لیکن ہمیں اس مجلس میں صبا منیر صاحبہ کی اس کتاب کے تعلق سے 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں میں سمجھتا ہوں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ دکن کے اس علاقے میں نسائی ادب کی روایت بہت چیدہ رہی ہے۔ صاحب کتاب شعراء میں لطف النساء امتیاز، مالقہ چندہ
اور ہمارے اپنی استاد محترمہ رانا حیدری جن کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں 2. اس نے مجھے اس عزت عطا کیا. میں مطلع ادب کا بھی احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے اس سال اپنے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا. جے پی سعید صاحب میرے استاد تھے. ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں. ایک ایسا طالب علم جو اپنی ڈگر سے ہٹ گیا تھا، تو جے پی سعید صاحب نے اسکول کے کچھ بچوں کو میری تلاش میں بھیجا. ان سے پوچھا کہ کہاں ملیں گا وہ، تو بچوں نے بولے لیگل ٹاکیز. میں ٹانگا ڈولی کرتے ہوئے وہاں سے نکلا، اور جب جے پی سعید صاحب کے سامنے پہنچا تو میں کانپ رہا تھا کہ مجھے پتہ نہیں کیا سزا دی ہے. جے پی سعید صاحب نے مجھے سزا تو نہیں دی، لیکن جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 7ویں بورڈ کا امتحان تھا. انہوں نے مجھ سے کہا، حسنین امتحان 1-1.5 مہینہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم کامیابی حاصل کرو. تو میں ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں جانتا ہوں تمہاری اردو اچھی ہے، اردو کی بنیاد پر تم سائنس، جغرافیہ اور دوسرے مضامین کور کر لو گے، تھوڑی سی محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جائیں گے. ان باتوں کا میرے پہ ایسا اثر ہوا کہ پھر میں ریگل ٹاکیز کی طرف نہیں گیا، میں اسٹیٹ ٹاکیز بھی نہیں گیا. میں پھر پڑھنے کی طرف لگا، اور پڑھتے پڑھتے پھر میں وہ امتحان بھی میں نے پاس کیا، اچھے نمبر سے پاس کیا. تو یہ استاد کی ایک رہبری تھی. جے پی سعید صاحب ان لوگوں میں سے ایک ہے. ادب کی محفل میں جب میں آیا تو میں نے 7ویں سے ہی کہانیاں وغیرہ لکھنا شروع کر دی تھی. تو جب میری کوئی کہانی اخبار میں چھپتی تو جے پی سعید صاحب اس کہانی کو ضرور پڑھتے اور میری پیٹھ بھی ٹھوکتے، تعریف کرتے اور مجھے اگلے سفر کی طرف آمادہ کرتے. اسی سفر سے میں آگے آتے 1920 میں مجھے دوحہ قطر کا انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. 2020 میں. اس کے بعد اکیڈمی کے انعامات تو مجھے ملتے رہے. 6 انعامات میرے حصے میں آئے. اس کے بعد میں میرٹھ کے نیشنل ایوارڈ فکشن کا میرے کو وہاں سے ملا. اس کے بعد لکھنؤ سے 2024 میں مجھے فکشن کا ایوارڈ دیا گیا. اس کے بعد 2024 میں مجھے مرکز اسلامی تعلیم کی طرف سے وہ بھی ایوارڈ ملا. اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے جے پی سعید صاحب کی جانب سے، ایک استاد کی جانب سے میری خدمات کے اعتراف میں یہ ایوارڈ دیا گیا. وہی روایت کی امین جو ہے صبا منیر صاحبہ ہیں. خونسائی جو جذبات، جو احساسات اور جو کیفیات ہے وہ ان کی شاعری میں بدرجہ اتم موجود ہے. اور مشرقی شعریات میں شعری جو ہمارے اقدار ہیں وہ تمام بھی میں نے جب ان کی کتاب دیکھی تو وہ ان میں سے بیشتر اقدار ان کے پاس یہاں موجود ہوئے. جیسا کہ عشق کو ہماری شعری روایت میں ام الاقدار کہا جاتا ہے، عشق کا ذکر بھی ان کے پاس ہے. ویسے ہی ہجر و وصال،
ہجر و وصال جو ہے ایک تلازمہ ہے ہمارے مشرقی شعری روایت کا. ہجر وصال کا معاملہ یہ دیکھیے، اور ان میں جو خودداری اور عزت نفس ہے اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ میں جو ایک بار بچھڑ جاؤں تو ملنے کی نہیں، میں جو ایک بار بچھڑ جاؤں تو ملنے کی نہیں، بعد میرے تو بھی دیکھ گزارا کر کے. بچھڑنے والوں سے کہہ دو نہیں ملوں گی میں، بچھڑنے والوں سے کہہ دو نہیں ملوں گی میں، سفر طویل ہے اب میرا انتظار کرو. دیکھیے اورنگ آباد میں تقریباً 10 یا 11 ایسی ادبی انجمنیں ہیں جو اس قسم کے پروگرام ارینج کرتی ہے. اس میں مطلع ادب بھی ہے. اس سے پہلے ایک ہی نام تھا، وارثان حرف قلم. وہ ہر چیز کرتے تھے، کتابیں شائع کرنا، اس کے بعد مشاعرے کروانا، اس کے علاوہ جو ہے مختلف لوگوں کے جو ہے زندگی پہ اپنا ایک لمبے اپنا پروگرام کرنا. نور الحسنی صاحب کا اور آج کل ارتکاز افضل صاحب کا چل رہا ہے. لیکن ریسنٹ حال میں اپنا ہم نے دیکھا ہے کہ مطلع ادب کی طرف سے ایک ایکٹیو جو ہے ایٹیٹیوڈ ہوا ہے، اور اس کے بعد اس قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں، جس کی تازہ مثال یہ پروگرام ہے جو بہت ہی شاندار رہا اپنا. ٹھیک ہے، اس میں صبا منیر کی کتاب کا اجرا بھی ہوا. اس کے علاوہ جو ہے یہ 2 ایوارڈیز کو اپنا ایوارڈ بھی دیے گئے، اور اس کے بعد مشاعرہ ہے. تو ایسے پروگرام کو اپنا ارینج کرنے کے لیے میں اپنا مطلع ادب کے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہوں نے بہت خوب کیا. اور اس کے بعد امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا. صرف 1 یا 2 نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ 11 کے 11 جو ادبی جو ہے یہاں کے وہ ہیں اپنا محافل ہیں، وہ سب کے سب سامنے آئیں تاکہ اردو کی خدمت ہو سکے. بعض لوگ سائلنٹلی کرتے ہیں، بیہائنڈ دا کرٹن کرتے ہیں، بعض لوگ سامنے آتے ہیں. لیکن بہت اچھا رہا سر، بہت اچھا رہا. صبا منیر کو بھی بہت بہت مبارک، اس لیے کہ یہ میری کوششیں تھی. وہ ہمارے پاس ہی اپنا جو ہے معلم تھیں، تو ہم نے ان کو انکریج کیا. وہ غزلیں بتاتی تھی، 10 12 15 16 18 ہو گئے. میں نے کہا کہ بھی کتاب لکھو، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ہاں کتاب لکھنا چاہیے. تو ہم نے بہت انکریج کیا، اور بچے نے کتاب لکھی اپنا جو ہے جو آپ کے سامنے. اورنگ آباد میں تعلیمی سال کے پہلے ہی دن 1,40,000 سے زائد طلبہ کے ہاتھوں میں مفت درسی کتابیں پہنچ گئی. میونسپل کارپوریشن نے 100% کتابوں کی تقسیم مکمل کرتے ہوئے تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کی مثال قائم کی. میونسپل کارپوریشن کے محکمہ تعلیم نے ایک قابل ستائش کارنامہ انجام دیتے ہوئے تعلیمی سال 2026-27 کے آغاز پر شہر کے ایک بھی طالب علم کو درسی کتابوں سے محروم نہ رہنے دینے کا عزم پورا کر دکھایا ہے. حکومت کی مفت درس کتاب اسکیم کے تحت شہر کی تمام امداد یافتہ میونسپل اور مقامی خود اختیاری اداروں سے وابستہ اسکولوں میں 1 سے 8ویں جماعت تک کے طلبہ کے لیے 100% درسی کتابوں کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے. شہر کی 513 مراٹھی، اردو، ہندی اور انگریزی میڈیم اسکولوں میں زیر تعلیم 1,40,299 طلبہ تک تعلیمی سال کے پہلے ہی دن کتابیں پہنچانے کے لیے خصوصی منصوبہ بندی کی گئی. سڑکو N1 میں واقع سینٹ زیویئرز اسکول میں مرکزی ذخیرہ اور تقسیمی مرکز قائم کیا گیا، جہاں سے کتابوں کی بروقت ترسیل کو یقینی بنایا گیا. اس پورے عمل کی نگرانی میونسپل کمشنر امول ایڈگے کی ہدایت کے مطابق انجام دی گئی، جبکہ ایڈیشنل کمشنر محکمہ تعلیم کے افسران اور تقریباً 150 اہلکاروں نے اس مہم کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا. محکمہ تعلیم کے مطابق شہر کے طلبہ کے لیے 8,39,052 درسی کتابوں کی طلب درج کی گئی تھی، جن میں سے 6,60,010 کتابیں موصول ہو چکی ہے، اور باقی کتابوں کی فراہمی کا عمل بھی جلد مکمل ہو جائے گا. اس اقدام کے ذریعے میونسپل انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی بھی طالب علم صرف درسی کتابوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہے. اورنگ آباد میں میونسپل اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں مکمل. طلبہ کے پہلے دن کو یادگار بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں.
اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام 50 اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ ان اسکولوں میں 18,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ جدید ڈیجیٹل کلاس رومز، CCTV کیمرے، کھیلوں اور دیگر بنیادی سہولت کی وجہ سے داخلوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ طلبہ کے پہلے دن کو یادگار اور پرجوش بنانے کے لیے تمام اسکولوں میں صفائی، کلاس رومز اور بینچوں کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ ہر اسکول میں ایک نامزد افسر طلبہ کا استقبال کرے گا، جبکہ مرکزی تقریب منپا مرکزی پرائمری اسکول ناریگاؤں میں منعقد ہوگی۔ نائب کمشنر و سربراہ محکمہ تعلیم انگوش پانڈرے کی ہدایت پر پروگرام آفیسر نیاندیو سانگڑے نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور ضروری ہدایت جاری کی۔ کل طلبہ کا گلاب کے پھولوں سے استقبال کیا جائے گا۔ انہیں نصابی کتب اور یونیفارم تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ دوپہر کے کھانے میں میٹھی ڈش کے طور پر سنتروں سے تیار خصوصی مٹھائی بھی پیش کی جائیں گی، تاکہ نئے تعلیمی سال کا آغاز خوشی، محبت اور جوش و خروش کے ماحول میں ہو سکے۔ طالبات کی صحت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن متحرک HPV ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم کا آغاز۔ ہدف صرف ایک، 14 سے 15 سال کی ہر اہل طالبہ کی 100% ویکسینیشن۔ میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں سربراہان کے اجلاس میں کمشنر امول ایڈگے نے 14 سے 15 سال عمر کی طالبات کے لیے HPV ویکسینیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تمام اہل طالبات کی 100% ویکسینیشن مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ گربھاشے کے منہ کے کینسر سے تحفظ فراہم کرنے والی اس ویکسین کے حوالے سے والدین میں بیداری پیدا کرنے اور ان کے تعاون کو یقینی بنانے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ کمشنر نے ہدایت دی کہ آئندہ 15 دنوں کے اندر قریبی میونسپل ہیلتھ سینٹروں کے تعاون سے تمام اہل طالبات کی ویکسینیشن مکمل کی جائے، جبکہ اسکول انتظامیہ مسلسل رابطے، عوامی بیداری اور مؤثر نگرانی کے ذریعے 100% ہدف حاصل کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کرے۔ سوچھ سرویکشن 2026 کے تحت بشیر لانس کے قریب موجود GVP کو نہ صرف بند کیا گیا بلکہ اس کا دلکش انداز میں سجاوٹ کر کے مثالی مقام بنا دیا گیا۔ سوچھ سرویکشن 2026 کے تحت وارڈ نمبر 46 پربھاگ نمبر 14 میں جنسی مین روڈ پر واقع بشیر لانس کے قریب موجود گاربیج ونریبل پوائنٹ GVP کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ مذکورہ مقام کو اس سے قبل کامیابی کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا۔ اب سوچھ سرویکشن 2026 کے تناظر میں اس علاقے کو دلکش پینٹنگز کے ذریعے آراستہ کر کے ایک نئی شناخت دی گئی ہے۔ اس اقدام کے بعد علاقہ مزید صاف، خوبصورت اور شہریوں کے لیے باعث ترغیب بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مقام پر دوبارہ کچرا نہ پھینکا جائے، اس مقصد سے عوام میں بیداری پیدا کی جا رہی ہے اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے میں فعال تعاون کرے۔ اس پروگرام میں صفائی انسپکٹر ماسر سر، سراج سوداگر سر اور ارباز دانڈگے سر کی خصوصی موجودگی رہی۔ اس کے علاوہ وارڈ کے جوان معین خان، اویناش موکڑے، عبدالشفیع، وٹھل گڑگڑے اور کشن جادھو سمیت صفائی ملازمین، وارڈ کے شہری اور میونسپل اسپتال کے ملازمین بھی شریک ہوئے۔ اس مہم میں مجموعی طور پر 40 سے 50 شہریوں نے حصہ لیا۔ علاقے کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنے کے مقصد سے چلائی گئی اس مہم کا شہریوں نے خیر مقدم کیا۔ اورنگ آباد ضلع کی گرام پنچایتوں میں خصوصی صفائی مہم کو دیہاتیوں کا زبردست تعاون حاصل ہو رہا ہے۔ عوام خود کچرا جمع کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ کنبے پھل گاؤں میں افسران اور گاؤں والوں نے مل کر صاف گاؤں خوبصورت گاؤں کا پیغام عام کیا۔ اورنگ آباد ضلع میں چیف ایگزیکٹو آفیسر منو PM کی رہنمائی میں تمام گرام پنچایتوں میں خصوصی صفائی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس مہم کے تحت ضلع واٹر اینڈ سینیٹیشن مشن سیل کے پروجیکٹ ڈائریکٹر و ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اوم پرساد رماوت نے کنبے پھل گرام پنچایت کا دورہ کرتے ہوئے دیہاتیوں کے ساتھ عملی طور پر صفائی مہم میں حصہ لیا۔ ضلع بھر میں چلائی گئی اس خصوصی صفائی مہم میں دیہاتیوں کا جوش و خروش قابل دید رہا۔ اورنگ آباد تعلقے کے کنبے پھل گاؤں میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر اوم پرساد رماوت نے مقامی افراد کے ساتھ مل کر گاؤں میں کچرے کا جمع کرنے کا عمل انجام دیا۔ جمع شدہ کچرے میں سے پلاسٹک کو الگ کر کے اس کی مناسب تلفی کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے دیہاتیوں کو صفائی کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے باقاعدگی سے کچرا جمع کرنے، ماحول کو صاف رکھنے اور اپنے گاؤں کو مستقل طور پر صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کے لیے آگے آنے کی اپیل کی۔ مہم کے دوران گاؤں کے لوگوں نے بھی اپنے علاقے میں مسلسل صفائی برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر اورنگ آباد کے چوکا گاؤں میں لوکتر مہا بدھ وہار کے احاطے میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ماحولیات کے تحفظ اور انسانی زندگی کے لیے درختوں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ لوکتر مہا بدھ وہار چوکا میں منعقدہ اس شجرکاری پروگرام کی سرپرستی بدھنت بودھی پالو ماتھیرو نے کی۔ اس موقع پر بھنتے وینے شیل، بھکشو ادپیو
पंचायत समिति के रुकन शंकरराव बुंगाने, ग्राम पंचायत रुकन बालाभाऊ वाघ, ग्राम विकास अफसर शिवसेना शाखा प्रमुख श्री सतीश अप्पा लकड़े, डोंगरे महाराज, माहौलियाती कारकुन अभिजीत सुरड़कर समेत बड़ी तादाद में देहाती मौजूद थे। बुद्धंत बौद्धि पालो महात्रियों ने अपने खिताब में कहा कि इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी अफजाइश नहायत ज़रूरी है। इंजीनियर वाकोड़े ने भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत और इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। गांव के नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि लोकत्र बुद्ध विहार में होने वाली हर समाजी और तामीरी सरगर्मी में चौका के अवाम पहले की तरह आइंदा भी भरपूर ताउन जारी रखेंगे। इस मौके पर नीम, शीशम, करंज, चाफा समेत मुकामी अनवा के तकरीबन 50 पौधे लगाए गए, जबकि इसी इलाके में मजीद 100 दरख्त लगाने की भी हदफ मुकर्रर किया गया। प्रोग्राम की मनसूबाबंदी लोकत्र विकास समिति के इंजीनियर दादा साहेब वाकोड़े, राजेंद्र नन्नावरे, RO इंगले और प्रशांत भाव इंगले ने की, जबकि शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुत्तादिद अफराद ने खुसूसी मेहनत और ताउन पेश किया। मराठवाड़ा की लाइफलाइन जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा घटकर सिर्फ 26% रह गया है, जिसके बाद 4000 सनतों की पानी फरहमी में बड़ी कटौती का फैसला किया गया है। इस सूरत हाल से पैदावार और रोज़गार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है। मराठवाड़ा की लाइफलाइन समझे जाने वाले जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा घटकर सिर्फ 26% रह गया है, जिसके बाद सनती शोबे पर संगीन बहरान के बादल मंडलाने लगे हैं। पानी की किल्लत के पेश नज़र वालूद, शेंद्रा, चिकलठाना और जालना के सनती बस्तियों को फराहम किए जाने वाली पानी में 90 MLD तक कटौती का फैसला किया गया है, जिससे तकरीबन 4000 सनतों की पैदावार और लाखों मजदूरों के रोज़गार मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में जल्द ही हुकूमती सतह पर एक अहम इजलास मुनक़िद होने वाला है। जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा तेज़ी से कम होने के बाद सनती इस्तेमाल के लिए मख्तस पानी के कोटे में कमी करने का फैसला किया गया है। वालूद, शेंद्रा, चिकलठाना रेलवे स्टेशन, सनती इलाके और जालना MIDC को फराहम किए जाने वाले पानी में नुमाया कटौती की जाएगी। सनती शोबे पर आयद इन पाबंदियों के नतीजे में पैदावार मुतासिर होने का इम्कान है, जिसका बराह रास्त असर रोज़गार पर भी पड़ सकता है। सनती तंजीमों ने हुकूमत से मुतबादिल इक़दामात इख्तियार करने का मुतालबा किया है। दरियासना सनती नुमाइंदों और इंतज़ामिया के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए जल्द एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। औरंगाबाद के सातारा देवलई इलाके में पानी का शदीद बहरान, बूंद बूंद को तरसते शहरियों ने एहतजाज की वार्निंग दे दी। मुकामी कॉरपोरेटर पदम सिंह राजपूत पीर को मेयर और कमिश्नर से मुलाकात करके इजाफी टैंकरों का मुतालबा करेंगे। सातारा देवलई इलाके में पानी की शदीद किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। टैंकरों के जरिए फराहम किया जाने वाला पानी नाकाफी साबित हो रहा है, जबकि कुओं, हैंडपंपों और दीगर आबी ज़खायर के खुश्क हो जाने के बाद शहरियों को पानी के हुसूल के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। निजी टैंकर से भी पानी दस्तियाब न होने की वजह से अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इलाके के मकीनों में म्यूनसिपल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और अगर आइंदा चंद रोज़ में पानी की मुनासिब मनसूबाबंदी ना की गई तो वो एहतजाजी तहरीक शुरू करने का इंतबा दिया गया है। मुकामी BJP कॉरपोरेटर पदम सिंह राजपूत ने शहरियों के साथ मीटिंग के बाद बताया कि वो पीर के रोज़ मेयर समीर राजुरकर और म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके इजाफी टैंकरों की फराहमी और दीगर हंगामी इक़दामात का मुतालबा करेंगे। देवळी सातारा परिसरामध्ये सध्या फार मोठ्या प्रमाणात पाण्याची भीषण टंचाई भासत आहे। पाण्याची लेवल संपूर्णपणे खाली गेलेली आहे। कुठेही पाण्याचं थेंब परिसरामध्ये भेटत नाही आहे। आता या भागामध्ये आता सध्या जे प्रायव्हेट टँकर्स आहेत ते 1200-1500 रुपये नेतात, त्याला 3-3 दिवस वेटिंग आहेत आणि ते पाणी जे आहेत त्या टँकर तर ते गोलवाडी परिसर, त्याच्यानंतर देवळई, गांधेली आणि बाळापूर या परिसरातून पाणी लोकांना आणून पुरवठा करत आहेत। यासाठी आपण मागच्या महिन्यातच माननीय महापौर साहेब आणि माननीय सभापती यांना सांगून देवळी परिसरासाठी, देवळी आणि सातारा परिसरासाठी आपण जास्त प्रमाणात टँकरची मागणी केली होती आणि ती त्यांनी आपली टँकरची संख्या वाढवून दिली होती। परंतु ह्या महिन्यात सुद्धा पावसाचं काही पाऊस झालेला नाही, काही प्रमाणात सुद्धा पाऊस झालेला नाही, त्याच्यामुळे पाण्याची भीषण टंचाई भासलेली आहे। तर आणखी जास्तीत जास्त टँकर आपण वाढवून या जो पाण्याची जी टंचाई भासलेली आहे ती दूर करण्याच्या प्रयत्नासाठी उद्या मी पदमसिंग काशीनाथ राजपूत, नगरसेवक सविताताई कुलकर्णी, अप्पासाहेब हिवाळे, अनिताताई साळवे आम्ही 4घी जण उद्या माननीय महापौर साहेब यांच्यासोबत माननीय आयुक्त साहेब यांना निवेदन देणार आहेत आणि उद्याच्या उद्या जास्तीत जास्त टँकरची आणखीन कमीत कमी 25 ते 50 टँकरची
मागणी करून परिसराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत आणि तो आम्ही चौघं मिळून यशस्वी करू. मी बद्रीनाथ थोरात, अध्यक्ष सातारा देवळे जनसेवा कृती समिती. गेल्या अनेक दिवसापासून सातारा देवळे परिसरातील नागरिक पाण्यासाठी भटकंती करताना दिसत आहेत. अनेक दिवसापासून 8-8, 10-10 दिवस इथं टँकरला नंबर लागत नाही. 1100 ते 1500 रुपयापर्यंत टँकरचे रेट झालेले आहेत. खाजगी टँकर धारकांना सुद्धा पाणी लांबून आणावे लागत असल्या कारणाने सुद्धा आम्हाला टँकरद्वारे पाणी मिळत नाही. महानगरपालिका प्रशासनाला विनंती करतो की महानगरपालिकेला जे पाणी पुरवठा होतो अशा ठिकाणाहून पाणवठ्यावरून या खाजगी टँकर धारकांना टँकर भरू दिल्यास आपल्या सातारा देवळी परिसरातील नागरिकांना निदान 2-3-4 दिवसानंतर कळत नाही टँकर मिळेल. सध्या हे 10-12 दिवस अतिशय वाईट अवस्थेमध्ये जात आहेत. पाण्यासाठी स्थलांतर करावे की काय अशी वेळ आता आमच्यावर येऊन ठेपलेली आहे. यातच आता उद्यापासून शाळा सुरू होत आहे. मग पाण्याचा प्रश्न हा गंभीर बनलेला असताना अशा अवस्थेत नागरिकांनी काय करावं. प्रशासनाला विनंती आहे की आपल्या मार्फत पाणी पुरवठा करण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था आपण तातडीने करावी. केवळ टॅक्स आणि गुंठेवारीच्या रूपामध्ये या भागातून वसुली करण्यात महानगरपालिका प्रशासन अग्रेसर आहे. नागरिकांना सोयीसुविधा देण्यामध्ये महानगरपालिका प्रशासन कोणत्याही प्रकारचा विचार करताना दिसत नाही. सातारा देवळे जनसेवा कृती समितीच्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती करतो की आपण या परिसरासाठी तातडीने पाण्याची उपाययोजना करावी. 10-12 दिवसानंतर 2-3 वेळेस जर पाऊस पडून गेला तर थोडंसं नागरिकांच्या बोरलाही पाणी यायला सुरुवात होईल. त्यावेळेस हा प्रश्न थोडासा सुटल्यासारखा वाटेल. परंतु सध्या स्थितीमध्ये मात्र महानगरपालिकेने यामध्ये लक्ष घालून टँकरची फेऱ्या वाढवाव्यात, महानगरपालिकेचे टँकर्स वाढवावेत, खाजगी टँकर धारकांना सुद्धा पाणी भरण्यास पाणवठे निर्माण करून द्यावेत अशी विनंती. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की जानिब से बरवक्त नताइज के ऐलान की रिवायत बरकरार रखते हुए 124 में से 109 कोर्सेज़ के नताइज शाये कर दिए गए हैं. इम्तिहानी शोबे के मुताबिक बाकी नताइज की तैयारी भी आखिरी मराहिल में है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने मार्च-अप्रैल 2026 के इम्तिहानात के तहत 124 में से 109 कोर्सेज़ के नताइज का ऐलान कर दिया है. यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक बेशतर कोर्सेज़ के नताइज इम्तिहानात के इख्तिताम के 30 दिन के अंदर जारी किए गए हैं, जबकि बाकी नताइज भी मुकर्ररा मुद्दत में जारी करने का अमल तेज़ी से जारी है. यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात ने बरवक्त नताइज के ऐलान के लिए खुसूसी कोशिश की है. अब तक BA, BCom, BSc, LLB, MSc, MA, MPEd, BSc, फॉरेंसिक साइंस समेत मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के नताइज जारी किए जा चुके हैं. शोबा इम्तिहानात के मुताबिक बाकी माइंदा 15 कोर्सेज के नताइज भी आइंदा 30 दिन के अंदर जारी कर दिए जाएंगे. तलबा को वक्त पर नताइज फराहम करने के मकसद से तमाम तर कार्रवाइयाँ जंगी बुनियादों पर अंजाम दी जा रही है. हिंगोली के सेनगांव तालुके में बारिश के साथ ही खेत आबाद होने लगे. किसान हल्दी की काश्त में मसरूफ़ हो गए हैं. हल्दी के लिए मशहूर इस खित्ते में हर तरफ ज़रूरी सरगर्मियों का जोश व खरोश देखने को मिल रहा है. सेनगांव तालुके में मूसलाधार बारिश के बाद किसानों ने हल्दी की काश्त का आगाज़ कर दिया है. हल्दी की पैदावार के लिए मशहूर इस इलाके में देहाती किसान खेतों में सरगर्म नजर आ रहे हैं, जहां कुछ किसान ट्रैक्टरों की मदद से जबकि कुछ मजदूरों के जरिए हल्दी की शजरकारी कर रहे हैं. पहले नक्षत्र की बारिश के बाद हल्दी की बुआई में तेजी आ गई है. हिंगोली जिला हल्दी की मियारी पैदावार के लिए मारूफ समझा जाता है और यहाँ के किसान हर साल अच्छी पैदावार हासिल करते हैं. उसी दौरान महकमा ज़राअत ने किसानों से अपील की है कि हल्दी की काश्त खेतों में मुनासिब कतारों पर की जाए ताकि बेहतर पैदावार हासिल हो सके. आज भी कई मकामात पर किसान ट्रैक्टरों के जरिए हल्दी की काश्त करते हुए देखे गए. लाटसांगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरीजों के सामने नर्स और मेडिकल ऑफिसर के दरमियान हाथापाई का सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. औरंगाबाद जिले के लाटसांगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया, जहां जचकी के लिए आई एक खातून के मुआयने के दौरान नर्स और तिब्बी अफसर के दरमियान शुरू होने वाला तनाज़ा हाथापाई तक जा पहुंचा. इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महकमे सेहत के इंतजामात पर सवालात उठने लगे हैं. मौसूला इत्तलात के मुताबिक जचकी के लिए लाई गई एक खातून की तिब्बी मुआयने के दौरान नर्स और मेडिकल ऑफिसर के दरमियान किसी बात पर तल्ख कलामी शुरू हुई.
دیکھتے ہی دیکھتے یہ زبانی تکرار شدت اختیار کر گئی اور پرائمری ہیلتھ سینٹر کے اندر ہی فلمی انداز میں ہاتھا پائی ہونے لگی، جس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد صحت مرکز میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا اور مریضوں و ان کے اہل خانہ میں خوف و تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق لاٹ سونگی پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ملازمین اور افسران کے درمیان اندرونی اختلافات گزشتہ 1 سال سے جاری ہے۔ مقامی عوامی نمائندوں اور سینئر حکام کی جانب سے کئی مرتبہ معاملہ سلجھانے کی کوشش بھی کی گئی، تاہم آج پیش آنے والے اس واقعے نے محکمہ صحت کے نظم و نسق پر ایک بار پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ شہریوں نے اس واقعے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں مریضوں کو علاج اور سہارا ملنا چاہیے، وہاں عملے کے باہمی تنازعات کے باعث مریضوں کی خدمت متاثر ہو رہی ہے۔ اورنگ آباد میں پیش آئے دل دہلا دینے والے حادثے میں شری یش کالج کی آخری سال کی طالبہ پرتیکشا سانگلے ہائیوا ٹرک کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ متوفیہ طالبہ کی شناخت پرتیکشا بالا صاحب سانگڑے کے طور پر ہوئی ہے، جو شری یش کالج میں کمپیوٹر سائنس کی آخری سال کی طالبہ تھی۔ وہ اپنی ڈگری مکمل کر کے ایک کامیاب کریئر بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پرتیکشا اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ کالج کا کام مکمل کرنے کے بعد ایک اسکوٹی پر اپنے گھر جا رہی تھی۔ ساتارا تانڈا روڈ کے راستے ساتارا گاؤں کی جانب جاتے ہوئے SRPF پیٹرول پمپ کے قریب اسکوٹی کا توازن بگڑ گیا، جس کے باعث تینوں طالبہ سڑک پر گر پڑی۔ اسی دوران پیچھے سے تیز رفتاری سے آنے والے بجری سے بھرے ہائیوا ٹرک کا پہیہ پرتیکشا کے سر پر چڑھ گیا، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھ موجود دونوں طالبات معمولی زخمی ہوئے۔ پولیس نے ہائیوا ڈرائیور کے خلاف ساتارا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اورنگ آباد کے جنسی علاقے میں ایک افسوسناک حادثے میں کنٹینر میں اترنے والے بجلی کے کرنٹ نے ایک نوجوان کی جان لے لی۔ واقعے کے بعد پولیس نے کنٹینر ضبط کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ اورنگ آباد شہر کے جنسی علاقے میں ہفتے کی شب ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں کنٹینر میں بجلی کا کرنٹ اترنے سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی، جبکہ ایک شخص معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہفتے کی رات تقریباً 9 بجے جنسی علاقے میں ایک کنٹینر کو سڑک کنارے کھڑا کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران تیز ہوا کے باعث اوپر سے گزرنے والی بجلی کی تاریں کنٹینر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کنٹینر میں بجلی کا کرنٹ اتر آیا۔ اس وقت گاڑی کو درست طریقے سے کھڑا کرنے میں مدد کرنے والے عبید خان کا ہاتھ کنٹینر سے لگ گیا، جس کے باعث انہیں شدید برقی جھٹکا لگا اور وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ تاہم کنٹینر کے ڈرائیور نے بروقت چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لی۔ بے ہوش حالت میں عبید خان کو علاج کے لیے MGM ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی MGM ہسپتال میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ دریاسنا اس واقعے کی جنسی پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کر لی گئی ہے۔ پولیس نے کنٹینر کو ضبط کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اعزازات کی چمک، کتاب کی خوشبو اور شاعری کا جادو، اورنگ آباد میں ادب کی ایک یادگار رات رقم ہو گئی۔ JP سعید ایوارڈ تقریب اور آل انڈیا مشاعرے نے سامعین کو رات بھر اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ تعلیم کے میدان میں اورنگ آباد کا بڑا کارنامہ، اسکول کھلتے ہی 1,40,000 طلبہ کے ہاتھوں میں پہنچی نئی درسی کتابیں، 100% تقسیم نے میونسپل انتظامیہ کو سرخیوں میں لا کھڑا کیا۔ گربھاشوئی کے کینسر سے بچاؤ کے لیے ہنگامی تیاریاں، اورنگ آباد کے میونسپل اسکولوں میں طالبات کی خصوصی ویکسینیشن مہم شروع، والدین کے تعاون سے 100% ہدف حاصل کرنے کی اپیل۔
اور मराठवाड़ा में पानी का बहरान मजीद संगीन। जायकवाड़ी डैम सिर्फ 26% जखीरे पर पहुंच गया। 4000 सनतों के लिए खतरे की घंटी बज उठी। पानी की कटौती से रोजगार और मईशत को बड़ा झटका लगने का खदशा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।